تشیع نے جو عہد گزارا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد حکومت کے بعد تشیع شدید ترین دباؤ میں آیا ہے. شدید ترین دباؤ یہاں سے شروع ہوتا ہے پوری طاقت کے ساتھ شیعہ کو سرکوب کرنے کے لیے. چونکہ بنو امیہ مسلط ہو چکے تھے سیاست پر، پہلے شام میں اور پھر امام حسن علیہ السلام کی صلح کے نتیجے میں پوری سلطنت پر مسلط ہو گئے. اس تسلط میں پہلا کام انہوں نے تشیع کو دباؤ میں رکھنا شروع کیا. دباؤ میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ فقط ڈراوا دیتے تھے، دمکاتے تھے، نہیں، عملاً حجاج ابن یوسف جیسے، بسر ابن ابی ارطاد جیسے اور اس جیسے جلاد اسپیشل تربیت کیے گئے. داعش ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ایسے جانور بنائے گئے جو انسانیت کو مکھی مچھر کی طرح کاٹتے تھے. یہ سب تشیع کے لیے بنو امیہ نے اہتمام کیا. تنہا حجاج ابن یوسف نے جو قلع کما کیا تشیع کا اور جس طرح سے اس نے ظلم و آندھی مچائی، بہت سفاک انسان تھا یہ. اسی دوران جب شدید ترین دباؤ تشیع کے اوپر تھا، پھر عہد امامت امام حسین علیہ السلام ہوا اور ادھر سے بنو امیہ کے اندر بھی حکومت میں تبدیلی آئی اور معاویہ کی جگہ اس کا بیٹا یزید سلطنت کا حاکم بن گیا. چونکہ پہلے معاویہ کے ساتھ معاہدہ تھا امام حسن علیہ السلام کا، جس کی پابندی شیعہ بھی کرتے تھے اور جس کی پابندی امام حسین علیہ السلام نے سختی سے کی. چونکہ معاہدہ تھا اور معاہدے کی خلاف ورزی معاویہ نے کی، لیکن امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے نہیں کی. اور اسی معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو حاکم بنا دیا مسلمانوں کا. باقی سارے مسلمان خاموش رہے لیکن شیعہ خاموش نہیں رہے. امام حسین علیہ السلام نے مزاحمت کی، آواز اٹھائی، اور امام حسین علیہ السلام کے ہم زمان کوفہ میں اور دیگر مقامات پر شیعوں نے بھی مزاحمت کی اور انکار کیا حکومت یزید کا. خوب اب توجہ کریں کہ کم تعداد میں نہیں تھے، بہت بڑی تعداد میں کوفہ کے اندر شیعہ موجود تھے، بصرہ کے اندر شیعہ موجود تھے، حجاز کے بعض جگہوں پر موجود تھے. ایک اچھی خاصی طاقت تھے، لیکن بنو امیہ نے اس طرح سے دباؤ میں رکھا کہ یہ طاقت اہم ترین، سرنوشت ساز ترین، فیصلہ کن ترین مرحلے میں بھی یہ طاقت میدان میں نہیں آئی. تھی، موجود تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ کے کھڑے نہیں ہوئے، عہد کر کے نہیں کھڑے ہوئے، وعدہ کر کے نہیں آئے. اور امام حسین علیہ السلام پھر قیام کربلا ہوا، شہادت ہوئی، گزر گیا یہ واقعہ. تشیع کی جو طاقت تھی وہ محفوظ تھی، اور وہ طاقت امام کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی، امام کے بعد اس نے اظہار وجود کیا. بنو امیہ ہی کے زمانے میں اظہار وجود کیا. ایک توابین کا قیام ہوا، 12,000 لشکر انہوں نے بنایا شام کی حکومت کے خلاف، یزید کی حکومت کے خلاف، اور اس میں سے 4,000 قتل ہو گئے. پھر اس کے بعد مختار ثقفی آئے اور انہوں نے باقاعدہ حکومت کوفہ کے اوپر قائم کی اور کوفہ کے گرد و نواح پر اپنی حکومت قائم کی اور قاتلین کربلا کو سزا دی. تو یہ طاقت تھی تشیع کے اندر. یہ قاتلین جب کربلا میں قتل کرنے جا رہے تھے، اگر تشیع چاہتا تو اس وقت بھی ان کو روک سکتا تھا، وہاں سزا دینا آسان تھا، لیکن اس میدان میں نہیں تھے. یوں تو نہیں تھا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے، 3 سال بعد یہ کام شروع ہو گیا تشیع کا اظہار وجود. کربلا کے 3 سال بعد، 3 سال تک خاموشی رہی، 3 سال کے بعد یہ اٹھے اور انہوں نے اظہار وجود کیا. پھر اس کے بعد مسلسل وقفے سے یہ کرتے رہے.
قیام کرتے رہے. زید بن علی کا قیام شروع ہوا، پھر اس کے بعد عبداللہ افتاح کا قیام شروع ہوا. اس طرح وقفے وقفے سے کوئی نہ کوئی حرکت شروع ہوتی رہی ان کی. اگر ہم دیکھیں تو نشیب و فراز تھا. ایک دور ایسا تھا کہ لگتا ہی نہیں تھا کوئی شیعہ کائنات میں ہے. ایک وقت ایسا آتا تھا کہ ایسی بھرپور طاقت کا اظہار کرتے تھے کہ حالات بدل دیتے تھے. توابین کامیاب ہو جاتے اگر ان کی آپس میں پھوٹ نہ پڑتی. تو اس وقت دو بڑے لیڈر جو کوفہ کے اندر تھے، سلیمان ابن سرد اور مختار ثقفی، ان میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا. یہ 12,000 کی تعداد میں آپس میں جمع ہوئے، انہوں نے قسم کھائی، عہد معاہدہ کیا، اور 12,000 بڑا لشکر ہے. لیکن مختار ثقفی اپنے حصے کی 6,000 نفری نکال کے لے گئے، 2,000 دوسرے قبائل والے لے گئے، پیچھے 4,000 بچے سلیمان سرد خزائی کے ساتھ، اور وہ ان 4,000 کو لے کر میدان میں نکلے اور سارے قتل ہو گئے. پھر اس کے بعد چونکہ مختار ثقفی نے اپنی طاقت ساری محفوظ کر لی، قیام توابین میں مختار ثقفی کے جو فورس تھی، سپاہ تھی، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا. جو ان کے حامی تھے انہوں نے پوری بچا لی. جس طرح کربلا کے میدان میں کوفہ نے اپنی پوری طاقت بچا لی، کوئی فرد اپنا ضائع نہیں ہونے دیا. بعد میں 3 سال بعد قیام کیا، اور پھر اس کے بعد مختار نے بھرپور قیام کیا، اتنا کہ بنو امیہ تسلیم ہو گئے، کوفہ سے نکال باہر کیا اور قاتلین کربلا کو سزائیں دی. تو یوں تو نہیں کہ اب بھی 3 سال میں شیعہ نئے پیدا ہوئے ہیں. 3 سال میں اگر نئے پیدا ہوتے تو 3 سال کے بچے ہوتے. 3 سال کے بچے تو قیام نہیں کر سکتے. مختار کے ساتھ جو طاقت تھی، یہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں باقاعدہ موجود تھی. یہ بڑی طاقت، یہ فورس کوفہ میں تھی، لیکن اس وقت میدان میں نہیں آئی. دیر سے اٹھے، دیر لگی ان کو اٹھنے میں. پھر یہ میدان میں آئے اور بھرپور طاقت کا اظہار کیا، اس طرح سے کہ کایا پلٹ دی انہوں نے. عروج پہ پہنچ کے پھر وہ مختار ثقفی کی حکومت، پھر اندر سے بغاوت شروع ہوئی، باہر سے بغاوت شروع ہوئی، اور پھر زبیریوں کے ہاتھوں یہ دور ختم ہوا. لیکن طاقت شیعہ کی محفوظ ہوئی، ضائع نہیں ہوئی. مختار ثقفی کے بعد بھی تشیع کی طاقت بھرپور طریقے سے موجود تھی. یہ طاقت پھر وقفے وقفے سے اس کا اظہار وجود ہوتا رہا. اسی زمانے میں امام زین العابدین علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں زید بن علی، جن کے پیروکار آج زیدی کہلاتے ہیں اور جن کی اولاد زیدی کہلاتے ہیں، اولاد اور زیدی ہیں اور پیروکار اور زیدی ہیں. پیروکار جو امام محمد باقر علیہ السلام کو امام نہیں مانتے، زید بن علی کو امام مانتے ہیں، وہ پیروکار ہیں جو یمن میں ہیں، اوسی. اور زیدی سادات یہ امام باقر علیہ السلام کو مانتے ہیں امام، لیکن اولاد باقر علیہ السلام میں سے نہیں ہیں، اولاد زید بن علی سے ہیں، اس وجہ سے زیدی کہلاتے ہیں. خوب انہوں نے قیام کیا بھرپور طاقت کے ساتھ. نفس زکیہ نے قیام کیا، بھرپور طاقت تھی. یہ سارے شیعی قیام تھے. اور سب سے فیصلہ کن طاقت جو شیعوں نے بنو امیہ کا خاتمہ کر دیا، فیصلہ کن مارکا لڑا، وہ ابو مسلم خراسانی کی قیادت میں ہوا. یہ شیعہ قیام تھا. ابو مسلم خراسانی کے ساتھ یہ ساری شیعہ فورس تھی، اور اس نے نعرہ بھی انتقام کربلا کا لگایا، اور ائمہ اطہار کا نام استعمال کر کے اس نے فورس جمع کی اور بنو امیہ کا خاتمہ کیا. آخری خلیفہ امویوں کا بادشاہ مروان حمار، اس کو قتل کیا، اور حکومت ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کو بنا کے دی. تو اب دیکھیں طاقت، اتنی طاقت تو تھی، فیصلہ کن کے کر سکتے تھے، حکومت بنا سکتے تھے، اور بنائی بھی انہوں نے. مختار نے بھی بنائی اور ابو مسلم خراسانی نے بھی بنائی. مختار نے اپنی حکومت بنائی
ابو مسلم نے بنو عباس کو بنا کر دے دی حکومت۔ بس اس کا مطلب ہے کہ تشیع میں جو توانائی تھی، طاقت تھی، وہ کبھی استعمال ہوئی، کبھی استعمال نہیں ہوئی۔ جب استعمال ہوئی تو کس کے لیے استعمال ہوئی تشیع کی طاقت؟ ائمہ کے زمانے میں تھی یہ ساری طاقت، ائمہ کے لیے استعمال نہیں ہوئی، کم استعمال ہوئی ہے، بہت قلیل، مستقل اس کا استعمال ہوتا رہا، یا دوسروں کے لیے، رقیبوں کے لیے اس کا استعمال ہوتا رہا۔ یہ تاریخ ہے تشیع کی، کہ تشیع ایک بھرپور طاقت کے طور پر تاریخ میں رہے ہیں۔ یہ طاقت کبھی گمنام رہی ہے، کبھی منتشر رہی ہے، کبھی جمع ہوئی ہے، اور اس نے اظہار وجود کیا اور بھرپور اظہار وجود کیا ہے، اور فیصلہ کن مار کے لڑے ہیں تشیع نے تاریخ میں۔ تو شیعہ اپنے تحفظ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے تاریخ سے عبرت لی کہ آپ جب اکٹھے ہوئے تو دنیا کا نقشہ بدلا آپ نے، امامت کے سائے میں رہ کر بھی اور امامت کے سائے سے نکل کر بھی، دونوں میں جب بھی جمع ہوئے آپ نے فیصلہ کن مار کے لڑے۔ کربلا میں ہوتے تو بھی فیصلہ کن ہونا تھا مارکہ کربلا کو۔ اگر یہ سلیمان ابن سرد کی سپاہ اور مختار ثقفی کی سپاہ کربلا میں ہوتی، یہ 18,000 خطوط جو لکھے تھے امام حسین علیہ السلام کو، یہ کربلا میں ہوتے، یقیناً بنو امیہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو جاتا یہ شجرہ۔ فیصلہ کن مارکہ ہونا تھا کربلا کو، لیکن شیعہ کی غیر حاضری کی وجہ سے نہیں ہوا۔ اور پھر یہی لوگ جو اس وقت نہیں تھے، 3 سال بعد فیصلہ کن مار کے لڑے، انہوں نے کایا پلٹ دی انہوں نے، اور پھر مسلسل ہوتے رہے ابو مسلم خراسانی اور پھر ان کے بعد۔ تو جب آپ کا جی چاہتا ہے، جب آپ خود اپنے حساب میں ملتے ہو تو آپ جمع ہو کر فیصلہ کن اقدام اٹھاتے ہو، لیکن جب آپ کا موڈ نہیں ہوتا تو پھر امام بلاتے رہیں آپ کو، امام حسن بلاتے رہیں، امام حسین بلاتے رہیں، امام زین العابدین بلاتے رہیں، امام موسیٰ کاظم بلاتے رہیں، پھر ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے 17 بچے بھی نہیں مل رہے، پیروکار، شاگرد 4,000 ہیں لیکن 17 کام کے بندے نہیں میرے پاس، اگر 17 ہوتے تو میں قیام کرتا۔ یہ حدیث ہے اصول کافی میں اور دیگر کتابوں کے اندر ہے۔ یہ کون سا زمانہ تھا؟ یہ وہ زمانہ تھا جب ابو مسلم خراسانی نے ایک بہت بڑا لشکر تشکیل دے کر اور فیصلہ کن مارکہ لڑ کے بنو امیہ کا قلعہ قمع کر کے اور بنو عباس کو اقتدار میں بٹھا دیا تھا۔ یہ ابو مسلم خراسانی شیعہ لیڈر امام صادق 17 ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ شخص اتنا بڑا لشکر بنا کر فیصلہ کن مارکہ بھی لڑ چکا ہے۔ بس جب چاہتے ہو اظہار وجود کرو تو بہت کچھ کر سکتے تھے آپ، اور کیا ہے آپ نے، لیکن جب نہیں ہے نیت کچھ کرنے کی تو پھر کثرت میں ہوتے ہوئے، کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے اس طرح سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ حق نہیں ہے تشیع کا عزیزان۔ اس چیز کو ہمیں درک کرنا ہے۔ پاکستان کے موجودہ نسل تشیع، اگر پچھلوں نے نہیں کیا، اللہ مغفرت کرے ان کی، نہیں کیا انہوں نے، لیکن یہ نسل اس نقطے کی طرف متوجہ ہو، یہ نسل اس سلسلے کو یہاں روک دے اور اس طرح سے آپس میں ماحول بنائیں، وہ نہ ہو کوفہ والا۔ اور آپ کر سکتے ہیں، تاریخ کی طاقت اور آج کی طاقت کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ صرف آپ شعور آپ کے اندر آئے، بیداری آئے، بیداری و شعور سے
آپ پاکستان کا بھی دفاع کر سکتے ہیں، پاکستان کی قوم کا بھی دفاع کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔